کے پیٹ میں درد ہوا، کوہ طور پہاڑ پر چڑھے، کہا کہ یا اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ پیڑ دیکھ رہے ہو، ایٹا گاچ دیکھ چھو تمہیں؟ کہا کہ آپ دیکھ چھی، کہ جاؤ اس کا پتا توڑو، چبا کے کھا لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پیڑ کا پتا توڑے، چبائے، کھائے، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ کوہ طور پہاڑ جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو دوا پتا ہے، دوا ہم کو دوا پتا ہے، کون سی ٹیبلٹ کھانی ہے، کون سا اشود لینا ہے، کون سا پتا چبانا ہے، ہم کو پتا ہے۔ گئے وہی پیڑ کے پاس میں، پتا توڑے، چبائے، کھائے، جیسے ہی کھائے درد اور بڑھ گیا۔ بولے رے بابا یہ کیوں ہو رہا؟ پہلے ٹھیک ہو گیا، اب یہی پتا چبائے درد بڑھ گیا، کیا چھے پھر پتا توڑا، پھر چبایا، پھر درد بڑھ گیا۔ سمجھ میں بات نہیں آئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہی تو پتا ہے، اس بار میں کھایا تھا پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا تھا، یا اللہ آج پھر پیٹ میں درد تھا، میں نے اسی پتے کو توڑ کر چبا کر کھایا لیکن درد بڑھ گیا ہے۔ اللہ نے آواز دی، مسلمانوں سنو، ایمان کو مضبوط بناؤ۔ اللہ نے جواب دیا، موسیٰ تم نے کیا سمجھا شفا پتے میں ہے؟ شفا پتے میں ہے؟ نہیں نہیں، شفا میرے ہاتھوں میں ہے۔ موسیٰ جب تک میں حکم نہ دوں، جب تک میں آرڈر نہ دوں، جب تک میرا اذن نہ ہو، کوئی چیز شفا دے نہیں سکتی۔ اپنے اللہ پہ ایمان بناؤ، انشاءاللہ بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ۔ مارنے والی ذات اللہ کی ہے، زندہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تکلیف سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت سے دینے والی، ذلت سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے میرے بچوں ایمان کو مضبوط بنانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ ابھی ہمارا یہ بچہ نوجوان، سب کے ہاتھ میں موبائل، سب کے ہاتھ میں موبائل، بچہ چاہے وہ 10 سال کا ہو، 12 سال کا، 15 سال کا، 20 سال، اب 25 سال کا تو باتیں مت بولیے، وہ تو آزادے ہے، موبائل کے پیچھے وہ تو آزادے ہے۔ ہاں 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 ہاں، اسی طریقے سے ایک آگے جا رہی تھی، ایک آگے جا رہی تھی، اب پیچھے سے ایک جا رہا تھا، نہیں سمجھے؟ آگے کون جا رہی تھی؟ ارے بولو بھائی، بولنا ہوگا نا۔ لڑکی جا رہی تھی، پیچھے سے ایک نوجوان اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ نوجوان، وہ لڑکی پلٹ کر دیکھی، اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو یہ میں دل تم پر فدا کر چکا ہوں، تمہارا چلنا، تمہارا رکنا، تمہارا بیٹھنا، ہر انداز مجھے بھا گیا ہے، بس مجھے چاہے تم اپنا لو یا نہیں تو گلے میں چھری چلا دو۔ تو لڑکی بولی، کرے پگلوا کا تو دیوانہ ہے، کیا دیکھا ہم میں، کیا دیکھا ہم کیا ہیں؟ بولا ہاں ہاں، تم کیا نہیں ہو، تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے میرا دل آ گیا ہے۔ یہ عورت کہنے لگی، لڑکی کہنے لگی، او ہو مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھے؟ بولا کہ نہیں دیکھے، اس لیے پیار ہو گیا ہے۔ تو یہ لڑکی بولی کہ سنو، پیچھے مڑ کر دیکھو، میری چھوٹی بہن آ رہی ہے، وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ نوجوان پیچھے گھوما، دیکھا کوئی نہیں، وہ لڑکی اتاری سینڈل۔ کیا اتاری؟ سینڈل جانا نا، ہاں 9 نمبر کا سینڈل اتاری، ماری کھٹا، بولے با کاہے مارے؟
تو لڑکی نے جواب دی کہ اوہ ابھی تو میرے حسن پر تم فدا تھے، اور جیسے ہی تم نے سنا کہ ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے تو اپنی نگاہوں کو ادھر کر لیا۔ تو کیسا عاشق ہے رے، کیسا عاشق ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سچا پکا عاشق بننا چاہتے ہو مسلمانوں تو اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہو۔ اللہ نے پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات پیدا فرمایا۔ کتنے مخلوقات ہیں؟ 18,000۔ ان 18,000 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، لیکن قربان جائیے ان 18,000 مخلوقات میں انسان بھی ہے، صرف انسان کماتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں کماتی، پھر بھی انسان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ انسان کما رہا ہے پھر بھی انسان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ 18,000 مخلوق میں صرف انسان کما رہا ہے، پھر بھی دولت کی کمی نظر آ رہی ہے، پھر بھی پیسے کی کمی نظر آ رہی ہے، پھر بھی پیسہ پیسہ کرتا ہے، دولت دولت کرتا ہے، اور سونا سونا چاندی چاندی کرتا ہے۔ قربان جاؤ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ یہ دنیا کی دولت نہیں بھرے گی، قبر کی مٹی بھرے گی۔ سود ہو، رشوت ہو، حرام خوری ہو، اور قربان جاؤ ابھی تو بہت ساری بیماریاں ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہے، بہت ساری برائیاں ہیں۔ اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اب وہ بیماری آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں ہے ہم کو پتا نہیں ہے۔ تو لون ہے، بندھن لون یہاں بھی ہے۔ اچھا گروپ لون یہ بھی ہے۔ یہ بندھن لون، گروپ لون، ابھی دیکھا گیا کہ ایک عورت لون لی، اب بیچاری لون لے کر اپنے شوہر کو دے دی، شوہر شراب پی کر لون کا پیسہ اڑا دیا، بینک والا پیسہ مانگنے لگا۔ اب یہ بیچاری عورت، مجبور عورت یہ کیا کہی؟ انہوں نے کہی کہ بھائی میرا شوہر کماتا نہیں ہے، وہ پیکر ہے، ہم پیسہ کہاں سے دیں گے؟ اور قربان جاؤ وہ لون والا آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ ایک دن پتا چلا عورت کو لون والے سے پیار ہو گیا، لون والا اس کو لے کے بھاگ گیا، جاؤ جھمیلا ختم، لون معاف ہو گیا، لونے معاف ہو گیا۔ سنو یہ لون کیا ہے آپ کو پتا نہیں ہوگا، یہ لون کیا ہے؟ اچھا دیکھیے گا، یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ہماری بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہماری بیوی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے مسلمانوں کی عزت و عصمت کی یہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک سازش چل رہی ہے۔ لون مرد کو نہیں دیا جاتا ہے، عورت کو دیا جاتا ہے۔ اب ادھر مرد کو مل رہا ہے کہ عورت کو مل رہا ہے؟ عورتوں کو ملے گا، ہاں یہ لون عورتوں کو ملے گا۔ کاہے بھائی کاہے؟ موٹر سائیکل لے کے آیا آفیسر، دروازے میں ہم سے ملا، ہم نے کہا کہیے کس سے ملنا ہے؟ بولا آپ سے نہیں ملنا ہے، آپ کی بیگم سے ملنا ہے۔ ہم نے کہا ہے، بولا کہ لون دینا ہے، تو لون ہم کو دو، بولا آپ کو نہیں دیں گے، آپ کی بیوی کو دیں گے۔ کتنی بے غیرتی ہے یہ، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ ہم غیرت مند مرد ہو کر ہماری بیوی غیر مرد سے بات کرے، ہماری بیوی غیر مرد کے ساتھ میں آفس جائے، بینک جائے، قسم خدا کی اس مرد کے لیے شرم کی بات ہے، شرم میں ڈوب جانے کی بات ہے۔ عورت گھر کے لیے ہے، عورت گھر میں اچھی لگتی ہے، عورت بازار میں اچھی نہیں لگتی۔ یہ سود ہے، لون کا پیسہ سودی کاروبار ہے، یہ سودی کاروبار ہے مسلمانوں، اس سے بچو۔ لون کا پیسہ لے کر کاروبار کرو گے ترقی کبھی نہیں ہوگی، ترقی کبھی نہیں ہوگی۔ بزنس کرو گے بزنس ڈوب جائے گا، کاروبار کرو گے کاروبار ڈوب جائے گا، گھر میں پیسہ لگاؤ گے گھر گر جائے گا،
पैसा, लोन का पैसा, सूद का पैसा लेकर बच्चे को खिलाओगे, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा। कसम खुदा की ये बच्चा तुम्हारा फर्माबरदार हो नहीं सकता है, इसलिए कि उसके जिस्म में हराम का खून पल रहा, फर्माबरदार कहां से होगा। इसलिए सूद से पहली मौका है, अब भी मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिद्क दिल से तौबा कीजिए कि ना ग्रुप लोन में जुड़ेंगे, ना अपनी बीवी को, ना अपनी बेटियों को, ना अपनी बहनों को ग्रुप लोन में जुड़वाएंगे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनों इस बला से बचो, इस अजाब से बचो। आपको पता नहीं है सूद का कितना बड़ा अजाब है। ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के बड़े बड़े गुनाह 70 हैं। कितने गुनाह है बड़ा बड़ा? अरे जोर से बोलो भाई। 70 गुनाह है, बड़ा बड़ा गुनाह 70 है सूद के। और उसमें सबसे छोटा गुनाह सूद खाने वाले का, सबसे छोटा गुनाह यह है कि सूद खाने वाला अपनी मां से जिना करता है। सूद खाना अपनी मां से जिना करने के बराबर है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान हो, मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान सूद नहीं खाता है, मुसलमान रिश्वत नहीं खाता है, मुसलमान हराम नहीं खाता है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। मुसलमान हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, बच्चे को भी खिलाएगा। और कुर्बान जाओ, हलाल में जो मजा है वो हराम में नहीं है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह? एक सूद खाता था, सीढ़ी पे चढ़ा, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, सूद खाता था। इसका नामे था सूदखोर, सूदी कारोबार चलाता था, हट्ठा कट्ठा एकदम पहलवान आदमी था, लहीम शहीम आदमी था। 2 मंजिला छत पर चढ़ रहा था, अब 2 4 5 जीने पर चढ़ा होगा, पैर फिसल गया, पैर फिसला तो गिर गया, मोटा जिस्म था, गिर गया तो लोग दौड़े, उठा के बिठाया, बैठ ना सका, लेट गया। लोगों ने पानी चेहरे पे छींटे मारी, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। लोग पानी पिलाया, देखे सांसें अटक गई है, नब्ज देखी गई, पता ये चला कि ये तो मर चुका है। क्या हो गया? अरे भाई जोर से बोलो, ये मर गया, बोला डेथ, मौत हो गई। तो घर वाले बड़े परेशान हो गए, भाई थोड़ी सी चोट लगी, अभी तो जिंदा थे, तुरंत मर गया। भाई मौत तो मौत है, मरने वाला मर गया। और सुनो रिश्तेदार लोग जमा हुए, कब्र बनाई गई, कफन लाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। 3-4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब देखा, सपना, ख्वाब जाने ना, ख्वाब देखा। बेटा पूछता है बाप से कि अब्बा कब्र में कैसी बनी, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब कैसा रहा, कब्र का मंजर बताइए। तो बाप ने कहा कि बेटा मत पूछो, हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, बेटा जैसे ही मरे हमको डायरेक्ट जहन्नुम में घुसा दिया, ले जा। बोला झमेले खत्म, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बेटा डायरेक्ट हमको वो सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। बेटा आग में जल रहे हैं, बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सूद खाने वाला था, सूदखोर था, सूदी कारोबार चलाने वाला था। इसलिए खुदा के वास्ते इस गुनाह से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने घर को बचाओ, अपने बिजनेस को बचाओ, अपने माल को बचाओ। 1 रुपए कमाओ, हलाल खाओ, अल्लाह भी खुश होगा, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाल्लाह कमाएंगे। अरे बोलो भाई इंशाल्लाह कमाएंगे। हाँ, अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। इंशाल्लाह ये बच्चा देखो
آپ بوڑھا ہو جاؤ گے نا، آپ نے اس کو حلال کھلایا ہے، حلال کھلایا ہے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، یہ بیٹا آپ کا فرما بردار رہے گا، کبھی اونچی آواز میں آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا سیوا کرے گا، آپ کا حکم بجا لائے گا۔ اگر آپ نے اسے حرام کھلا کر پرورش اس کی ہے، قربان جائیے، یہ بچہ آپ کی باتوں کو نہیں مانے گا، یہ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھے گا، یہ آپ کی خدمت نہیں کرے گا، یہ آپ کا سیوا نہیں کرے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک پیغام تھا جو ہمارے کیا کہتے ہیں کہ ذہن میں ایک بات آئی جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ابھی بچے کے سر پہ پگڑی باندھی گئی، دستار جس کو کہتے ہیں۔ ہاں اچھا، আপনারা শিক্ষিত লোক এখানে বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। اچھا، آپ نے کبھی دیکھا کوئی کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو، انجینئر بنا ہو، پروفیسر بنا ہو، وکیل بن کر آیا ہو، ماسٹر بن کر آیا ہو، اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہو؟ دیکھے ہیں؟ ارے بولو بھائی، کہا ہے بھائی ڈاکٹر ہے، اس کے سر پہ تو 5 پگڑی باندھنا چاہیے۔ لندن سے پڑھ کر آیا ہے وہ۔ آئیے وکیل صاحب، یہ وکیل صاحب ایم اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، اس کے بھی سر پہ 2 پگڑی ہونی چاہیے تھی، آخر کاہے نہیں ہے؟ یہ حافظ قرآن مدرسے میں 3 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، 4 سال پڑھا، 5 سال پڑھا، 1 سال پڑھا، حافظ قرآن ہو گیا، جلسہ سجایا گیا، ہزاروں لوگوں کو بلایا گیا اور موقر عالم دین اللہ والوں کے ہاتھوں سے اس کے سر پہ پگڑی باندھی گئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، ارے کوئی تو وجہ ہوگی نا بھائی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر میں سنا دوں۔ جلسہ دستار بندی کیا عظیم الشان ہے، جلسہ دستار بندی کیا عظیم الشان ہے، جلسہ دستار بندی کیا عظیم الشان ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے۔ اور ایک شعر، ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں، ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں، ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں تاج رکھا جائے گا، سر کار کا فرمان ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ حافظ قرآن بن گیا، سر پہ پگڑی باندھی گئی۔ تو سنو سنو، اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، وکیل کے سر پہ پگڑی نہیں، انجینئر کے سر پہ پگڑی نہیں، ماسٹر کے سر پہ پگڑی نہیں، ہو حافظ قرآن کے سر پہ پگڑی؟ تو قرآن کہتا ہے، اے دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، او دنیا والے سنو، ماتھے کے آنکھوں سے دیکھو، اور سنو سنو دنیا والوں، قرآن کہتا ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمیں اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، اللہ پھر اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ قرآن عزت دے رہا ہے، یہ قرآن کا عزت ہے۔ قرآن کا جو عزت کرے گا اللہ اس کو یہاں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن اللہ اکبر کبیرہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرا اللہ کہتا ہے میں نے ہی نازل کیا ہے اس قرآن کو،
اور اس کی حفاظت میں ہی کروں گا، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ آج تک ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ اور قربان جاؤ، حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ غور سے کان لگا کر کون سنتا ہے؟ ارے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، آپ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، کہیں بھی قرآن پڑھیں، آپ کہیں بھی قرآن پڑھیں، سب سے زیادہ غور سے کان لگا کر کون سنتا ہے؟ حدیثوں کے اندر میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کان لگا کر سنتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو قرآن پڑھے، اللہ اس قرآن کو سنے۔ اے ہے ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، ہم دنیا کی لالچ میں آ گئے، دنیا کمانے کے چکر میں پڑ گئے۔ 12 گھنٹے دکان میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، دنیا کمانے کے لیے 12 گھنٹے موجود ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے، گھنٹوں گھنٹہ موبائل پہ ہاتھ پھیرنے کا ٹائم ہے۔ اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں، یہ افسوس کا مقام۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں برسائی جائیں۔ قرآن ترجمے کے ساتھ مسلمانوں پڑھو، دیکھو میرے قرآن میں کیا نہیں ہے، میرے قرآن میں کیا نہیں ہے۔ آج سے 500 سال پہلے سائنس کا وجود نہیں تھا، 500 سال پہلے سائنس کا وجود نہیں تھا۔ مسلمانوں سنو، یہ سائنسداں کیسے بنے، چاند پر کیسے گیا؟ قرآن کو پڑھا، قرآن کو ریسرچ کیا، قرآن کو اسٹڈی کیا، وہ لوگ قرآن کو پڑھ کر چاند پر پہنچ گیا۔ آج قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، نوجوانوں، قرآن سے جڑو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن پڑھو۔ اللہ کا کیا احکام ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو، دیکھو پھر میرا اللہ یہاں بھی انعام دے گا، وہاں بھی انعام دے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ کتنے لوگ تیار؟ الحمدللہ۔ قرآن سے جڑو۔ اچھا آگے بتائیے گا، یہ حافظ قرآن، ابھی تو ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، الحمدللہ۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو الحمدللہ جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کتنے آدمی کو لے کے جائے گا؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی انشاءاللہ الحمدللہ 10 لوگوں کی سفارش کر کے اللہ کے حکم سے اللہ جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ اور قربان جاؤ، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ اللہ تاج سجائے گا اور ماں باپ کو وہ انعام ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ، اپنے بچے کو حدیث کا عالم بناؤ۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا، یہاں بھی بہار ہے، وہاں بھی بہار ہے، دنیا میں بھی مزے ہیں، آخرت میں بھی مزے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، قسم خدا کی جو لوگ سمجھے ہیں ان کی زندگی قرآن نے بدل دی، اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس مدرسے کے اندر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مدرسے اللہ کے رسول کے گھر ہے، یہ اللہ کا رسول کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اپنا گھر 2 منزلہ ہم بنا لے رہے ہیں اکیلے، 20 لاکھ 50 لاکھ روپے لگا کر اپنا گھر بنا لیے۔ یہ مدرسہ کون بنائے گا؟ ارے بھائی کون بنائے گا؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی کون بنائے گا؟ ہم ہی لوگ بنائیں گے نا؟ ہاں، سیکریٹری صاحب بنائے گا۔ صحیح بولا ہے یہ بچہ کہ سیکریٹری صاحب بنائے گا۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ. سیکریٹری صاحب بنابے، خزانچی صاحب بنابے، اور کوئی نہیں بنائے گا. ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، یہ دولت آنی جانی ہے. یہ دولت نہ کسی کے پاس رہی ہے، نہ کسی کے پاس رہے گی، نہ کسی کے ساتھ گئی ہے، نہ کسی کے ساتھ جائے گی. اور قربان جاؤ، یہ دنیا ایک بازار ہے. ایک دن یہ بازار بند ہو جائے گا. اس لیے جو خریدنا ہے خرید لو، جو خریدنا ہے خرید لو، پھر موقع نہیں ملے گا. خریدنے کا موقع مطلب یہ ہے کہ جتنی نیکی کرنی ہے کر لو، پھر موقع ملے یا نہ ملے، پھر وقت ملے یا نہ ملے، پھر ٹائم ملے یا نہ ملے. اس لیے مسلمانوں، مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ. اجی یہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کئی کام ہیں. مدرسے بنا دیے، مسجد بنا دیے. جب تک مدرسہ مسجد اس دھرتی پر قائم رہے گا، آپ بنا کر مر گئے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور قربان جاؤ، کہیں پر کنواں کھودوا دیے، چشمہ لگوا دیے، پیاسا پانی پیتا رہے گا، اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. قرآن پاک مسجد میں رکھ دیے، لوگ تلاوت کریں گے، اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. تو مسلمانوں، اس دنیا میں رہ کے یہ عمل کر لو، جنت میں اپنا گھر بنا لو.